قتل حسین کا گناہ، قتل حسین کے گناہ کے طور پر آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی لعنت کا طوق میرے گردن میں قیامت تک کے لیے پڑ جائے گا۔ یہ خود عمر سعد کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، رے کی حکومت چھوڑ دوں، ٹھوکر مار دوں رے کی حکومت، یعنی رے کی حکومت کو گلے لگا کر کے کربلا چلا جاؤں، اور کربلا کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق میری گردن میں پڑا۔ آترک الرے والرے منیتی، کیا میں رے چھوڑ دوں؟ رے تو میرا خواب ہے، دل میں کب سے آرزو تھی کہ رے کی حکومت مل جائے۔ بہت سے لوگوں کو اپنا خواب پورا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ پردھانی میرا خواب ہے، ایم ایل اے بننا خواب ہے، ایم پی بن جانا خواب ہے، منسٹر بن جانا خواب ہے۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کچھ بھی کرنا پڑ جائے، شوق ہے خواب پورا۔ کہتا ہے وَالرَّيُّ مُنْيَتِ أَتْرُكُ الرَّيَّ وَالرَّيُّ مُنْيَتِي، میں رے چھوڑوں، رے تو میرا خواب ہے۔ ام ارجع بقتل الحسین مذموما، اور اگر رے کو نہ چھوڑوں گا تو قتل حسین کا کہ پاداش میں قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑ جائے۔ رات بھر سوچتا رہا، بیٹھے بیٹھے جب آپ شیطان کو راستہ دیں گے، آپ شیطان کو راستہ دیں گے تو آئے گا نا بھائی جی، دروازہ کھلا چھوڑا آپ نے۔ جب اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو، یعنی شیطان کے لیے راستہ کھول دیا گیا۔ ورنہ سوچنا کیا ہے؟ ابھی آپ ہم سے پوچھیں مولانا دن ہے کہ رات، تو میں کیا کہوں گا؟ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ واضح ہے، دن ہے، رات نہیں ہے، معلوم ہے کہ کربلا جانا ہی گناہ ہے، پتہ ہے کیا کرنا ہے ہمیں، صاف کہہ دینا چاہیے کربلا نہیں جائیں گے، حکومت رے کو ٹھکرا دیں گے۔ سوچنے کا موقع لے لیا، شیطان کے لیے راستہ کر دیا، شیطان سوار ہو گیا۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جو قدم قدم پر یہ خطرات رہتے ہیں۔ انسان ایک دفعہ گناہ کے کنویں میں نہیں کودتا ہے، آہستہ آہستہ قدم بقدم بڑھتا ہے۔ شیطان سوار ہو گیا کہ دیکھو اچھا تم اگر کربلا نہ جاؤ گے، تمہاری تو رے کی حکومت گئی، شاید تم یہ تو مار بھی ڈالے جاؤ، تو کیا حسین بچ جائیں گے؟ پھر کسی اور کو ابن زیاد کربلا نہیں بھیجے گا؟ بھئی ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا، ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور جائے گا۔ عرض کیا کہ یہ ہر وقت یہ بات رہتی ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کوئی اور کربلا جائے گا، تو حسین مارے بھی جائیں گے اور ہم حکومت سے محروم بھی ہو جائیں گے۔ تو حسین کی قسمت میں تو مرنا ہے ہی، معلوم ہے وہ بیعت تو کریں گے نہیں، بیعت تو وہ کریں گے تو معلوم ہے، تو مرنا تو ہے ان کو نا، تو ہمارے نہ جانے سے فائدہ کیا ہے؟ ہماری حکومت بھی گئی اور وہ یہ جو ہے شہید بھی ہو گئے، تو کم سے کم ہماری حکومت تو بچ جائے گی۔ ہم حکومت میں آنے کے بعد 100 غریبوں کو ہر روز کھانا کھلایا کریں گے کفارے کے طور پر، استغفار کر لیں گے بعد میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو جنگ ہی نہیں ہوگی، میں صلح کرا دوں گا، کوئی اور میری جگہ پہ اگر جائے گا تو وہ زیادہ سختی کرے گا۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، سب شیطانی چالیں ہوتی ہیں جو اکثر ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آنے لگتا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا، ایک آدمی کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب اتنے سارے لوگ چپ ہیں، ہم بولیں گے تو ہم سے کیا ہو جائے گا؟ یہ چیزیں آتی ہیں نا، یہ وہی شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی راستے ہیں۔ گیا تیار ہو گیا کربلا جانے کے، اس بہانے تو پہلا قدم اٹھایا تھا کہ وہاں جنگ ہی نہیں ہوگی، ہم جا کے سلو کریں۔ کربلا آنے کے بعد اس نے سلو کرانے کی کوشش بھی کی، گیا امام کی خدمت میں، امام کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ بھول گیا کہ یہ سمجھانے آئے ہیں، سمجھنے نہیں آئے ہیں۔
ہماری ذمہ داری ان سے سمجھنا ہے، ان کو سمجھانا نہیں ہے۔ ارے کیا رکھا ہے لڑائی جھگڑے میں؟ چاہیے آرام سے مدینے میں بیٹھیے، قبر رسول کے مجاور بن جائیے، نماز روزہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کامیاب تو ہو نہیں پائیں گے، یزید کی طاقت زیادہ ہے، فوج بڑی ہے، تو لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو آج بھی ہم کو سمجھائی جاتی ہیں۔ حالات کی نزاکت کو تو دیکھیے، ظالم حاکم بیٹھا ہے، طاقت اس حق کے بس کیا ہے؟ نہ طاقت نہ دولت۔ امام اسے سمجھا رہے ہیں کیوں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد شمر آ گیا، یہ فرمان لے کر کے کہ تم یا حسین کا کام تمام کرو یا کمان شمر کو دے دو۔ ابھی آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ ہم سلو کر آتا، لیکن سلو تو نہیں ہو رہی ہے، کمان دے دیں یعنی گویا رہے کہ حکومت بھی گئی۔ عمر سعد نے وہ جرائم کربلا میں کیے جسے انجام دینے کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حاکموں کو خوشی تو ہوئی اس کے کام سے، اچھا کیا، لیکن حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا یا بیعت یا حسین کا سر قلم کر لو۔ کیا حسین کے لاش کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا؟ کیا سیدانیوں کے خیمے میں آگ لگانے کا بھی حکم دیا گیا تھا؟ حکم نامے میں اگرچہ جو کچھ اس نے کیا ابن زیاد یزید خوش ہوا اس سے، لیکن حکم یہ نہیں تھا۔ صرف نمبر بنانے کے لیے پہلا تیر جو پھینکا ہے لشکر حسین کی طرف وہ عمر سعد تھا کا گواہ رہنا۔ تو طرز زندگی، لائف اسٹائل، کس چیز کو اہمیت دینا، اس کے پیچھے وہ آئیڈیولوجی ہے۔ دنیا مقدم ہے یا آخرت؟ جن کی نگاہوں میں آخرت مقدم تھی ان کا طرز عمل اور تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ابو ذر کا طرز عمل الگ ہے، عمر سعد کا طرز عمل الگ ہے۔ جناب ابو ذر ہیں، حکومت وقت کی غلطیوں خامیوں اسلام سے انحراف کو جب دیکھتے ہیں تو چپ نہیں رہتے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں جہاں نماز کو اہمیت دی گئی ہے، جہاں روزے کو اہمیت دی گئی ہے، جہاں حج و زکوٰۃ کو اہمیت دی گئی ہے، وہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، استطاعت کی شکل میں حج واجب ہے، ویسے ہی اچھائیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا واجب ہے۔ اگر سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں، مسلمان چپ نہیں رہ سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا، آواز بلند کرنا ہے اسے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ جناب ابو ذر نے جب دیکھا کہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائے، ابو ذر چپ نہیں رہ گئے، بول پڑے ابو ذر۔ اچھا، ابو ذر کے بولنے کی قیمت بھی بہت تھی، کیونکہ پیغمبر فرما کے گئے تھے، سب مانتے تھے کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ آسمان نے کسی انسان پر سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو اگر ابو ذر کسی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ عمل خلاف اسلام ہے، تو ہے خلاف اسلام۔ ابو ذر کی قیمت بھی تھی نا۔ جناب ابو ذر کو پہلے خریدنے کی کوشش کی گئی، منہ مانگی قیمت، جو چاہو دیں گے، نہیں۔ جب لالچ اپنا کام نہ کر سکی تو دھمکیاں شروع ہو گئی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، لالچ، دھمکی، اسٹک، کیرٹ، چھڑی، گاجر، ایک طرف سے گاجر دکھاتے، ایک طرف ڈنڈا۔ گاجر کا اثر ہو تو گاجر، ڈنڈے کا اثر ہو تو ڈنڈا۔ ڈنڈا اب دکھایا جا رہا ہے، سختیاں کی جا رہی ہیں۔ ابو ذر کو جدا وطن کر کے بھیج دیا گیا شام۔ امیر شام نے کہا ہمارے پاس بھیج دیجیے، ایسو کا علاج ہمارے پاس ہے۔
जनाब अबू ज़र शाम भेजा गया, शाम गए, रात के वक्त शाम पहुंचे, अभी घर में कदम नहीं रखा था कि माविया का गुलाम आया, सोने की 2 थैली आ गई, किया अमीर माविया ने आपके लिए भेजा है। जनाब अबू ज़र ने कहा, भाई वाह, माविया बड़ा आदिल हो गया है, माल गनीमत आया तो मुस्तहकीन का हिस्सा रातों रात भेज रहा है। गुलाम ने कहा, नहीं हुजूर, ये वो खैरात और रात नहीं है, ये वो गनीमत नहीं है, ये तो आपके लिए खुसूसी गिफ्ट है, आपके लिए, सबके लिए नहीं। ये जुमले भी याद रखिएगा, अक्सर हम लोगों ने कहा सरकार आपके लिए है, ये बड़ा खतरनाक जुमला होता है। हुजूर ये तो आपके लिए है, खुसूसी। जनाब अबू ज़र ने कहा, अगर ये मेरे लिए है तो वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। थैली वापस कर दी, जबकि उस दिन जनाब अबू ज़र के यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं थी। एक दफा हमारे बैंक वालों ने माशाल्लाह लाखों रुपए है, 2-4 लाख की रिश्वत को ठुकरा दी। वो कोई बड़ी बात है, बड़ी बात वो भी है, मगर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जनाब अबू ज़र के खाने के लिए रोटी मौजूद नहीं थी, फाके से रहे अबू ज़र। थैली वापस कर दी, थैली वापस आ गई। अब माविया और अमर आस दोनों बैठे हैं, क्या किया जाए, तो हमने तो कितनों को खरीदा था, सबसे बड़ा हरबा यही था ना, कितनों को खरीदा था हमने। अमर आस ने कहा कि इनकी बागडोर हमारे हाथ में, ये केस हमारा है, ये केस तुम्हारा भी नहीं है। माविया ने खलीफा से कहा था कि तुम्हारा नहीं हमारा है केस। अमर आस ने कहा तुम्हारा भी केस नहीं है, ये हमारा है, हम इनको ठीक करेंगे। क्योंकि हर इंसान की एक कीमत होती है, हर इंसान को खरीदने का एक तरीका होता है, हर इंसान को एक ही तरीके, कहते ना कि हर एक को एक लाठी से नहीं हटाया जा सकता। इन्हें हमें दे दो, ले जाओ, सोने की थैली भी ले ली, और ये गुलाम अपना हमें दे दो, जो चाहे हम इसका करें, ले जाओ। अमर आस ने गुलाम को लिया, थैली लिया, अपने घर आया, और आने के बाद इसने गुलाम से कहा, तुम आजाद होना चाहते हो? कौन है जिसको आजादी प्यारी न हो? हाँ हुजूर, मगर हमारी किस्मत में कहा नहीं, तो तुम्हारी किस्मत खुल सकती है, और तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। क्या वो कैसे? कहा देखो, ये थैली ले जाओ, अगर अबू ज़र ने थैली कबूल कर ली तो तुम आजाद। तो अभी तक जो ये गया था वो एक कारंदा बन के गया था, एक कासिद, एक पैगाम, उसका अपना कोई जाती मफाद नहीं था। अब उसका अपना मफाद आ गया है कि अगर अबू ज़र ने थैली कबूल कर ली तो हम आजाद हो जाएंगे। थैली को लिया, चला अबू ज़र के पास, अपनी सारी तमन्नाइयों को इस्तेमाल किया, सारी सलाहियतों को, आया, और आने के बाद अबू ज़र के हाथों को बोसा दिया, चूमा उमा। उसके बाद कहा, हुजूर आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है, आप तो हम गरीबों के मसीहा हैं, हमारे भाई बाप तो आप ही जैसे लोग हैं, सरकार गुलामी में जिंदगी गुजर गई, क्या आप नहीं चाहते कि मुझे आजादी मिल जाए? अभी अबू ज़र ने कहा, क्यों नहीं है, मेरा तो सारा मकसद ही यही कि तुम जैसे लोग को आजादी मिले। कहा हुजूर, तो हमारी आजादी तो आपके हाथ में है, आप जब चाहें तब मैं आजाद हो सकता हूं। क्या वो कैसे? क्या बस सरकार की थैली कबूल कर लीजिए, किसी को कत्ल नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, फकत थैली कबूल करना ही होता है, तोहफा, गिफ्ट है, कबूल कर लीजिए। हम जैसे लोग धोखा खा जाते हैं, हर तोहफा नहीं होता, तोहफे के पीछे क्या छुपा है इसे सोचना समझना बहुत जरूरी है क्या तोहफे के पीछे? हुजूर तोहफा कबूल कर लीजिए। जनाब अबू ज़र फरमाते हैं, भाई मुझे तुम्हारी आजादी बहुत अजीज है, मगर तुम्हें आजाद करके मैं गुलाम नहीं बनना चाहता। थैली कबूल करूंगा तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाऊंगा। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
جناب ابو ذر کو جب معاویہ رام نہ کر سکا واپس بھیج دیا پھر مدینہ. کیسے بھیجے گئے؟ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیے گئے کاٹھی وغیرہ کے بغیر. ظاہر سے بعد ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. 1000 میل سے زیادہ کا سفر ہے. نتیجہ جب جناب ابو ذر مدینہ پہنچے ہیں ران کے گوشت پہنچ چکے تھے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس کے بعد جناب ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کیا گیا جہاں نہ پانی تھا نہ کھانے کا انتظام. نتیجہ یہ ہوا کہ جناب ابو ذر کی بیوی بھوک سے دم توڑ گئی. بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا. جناب ابو ذر نے بھی بھوک سے دم توڑ دیا. بیٹی بھی مر جاتی اگر مالک اشر کا قافلہ نہ گیا ہوتا. بار بار پیغام آتا تھا ابو ذر ابھی بھی مہلت ہے. اگر ابو ذر تیار ہو جاتے حکومت وقت ابو ذر کو سونے میں ٹول دیتی. لیکن ابو ذر کا نظریہ حیات کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی، وہ طرز فکر، دنیا کے بارے میں تصور کہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. دنیا تو عمل کی جگہ ہے. جو بوؤ گے وہاں کاٹو گے. تو جیسی طرز زندگی ہوگی، جیسی آئیڈیالوجی ہوگی ویسی طرز زندگی. الحمدللہ ہم شیعہ ہیں. ہم شیعہ ہیں. جتنا خدا کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا. شیعہ ہونا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. شیعہ جس کے بارے میں پیغمبر نے ضمانت لی ہے کہ جنت میں شیعہ ہی جائیں گے. شیعہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یا علی انت و شیعتک فی الجنہ. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں. قیامت کے دن میدان محشر میں ساری خلائق جب جمع ہوگی تو شیعوں کا رتبہ اور مقام جب وہ دیکھیں گے تو حسرت سے کہیں گے اے کاش ہم بھی شیعہ ہوتے. کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے شیعوں کا. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہچانی اپنی قیمت پہچان، اپنی قدر پہچانی، آپ کون ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کے پاس ہیرا ہے وہ اسے شیشہ سمجھتا ہے. اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی ہے. کروڑوں روپے کا ہیرا انگوٹھی میں پہنے ہوئے ہے اور کہہ رہا میں تو غریب آدمی ہوں. پہچانے میں ہے کیا ہمارے پاس دولت. میدان محشر قیامت کا دن جب سب خلائق جمع حساب کتاب ہوگا نا وہاں پر. تو حساب کیسے ہوگا؟ کرسیوں پر جو بٹھا دیتے کولر چلا کے یہاں پر ہلکی کی دھوپ تھی شامیانہ لگا دیا. اس کے بعد کولر بھی لگا ہوا آرام سے بیٹھے پھر بھی جو ہے پسینہ آ رہا ہے. اور ایسے میں اگر حساب کوئی مانگ لے تو حساب کا تو نام سنتے ہی پسینہ آنے لگتا ہے. میدان محشر کا عالم یہ ہے کہ زمین جل رہی ہوگی. جو کھڑے ہوں گے زمین جل رہی، اتنی زمین جل رہی ہوگی کہ لوگوں سے پیر رکھتے نہیں بنے گا. ایک پیر رکھیں گے ایک پیر اٹھائیں گے، ایک پیر رکھیں گے ایک پیر اٹھائیں گے. یہ عالم ہے قیامت کے دن کا. کھوپڑی کھول رہی ہوگی، پیاس سے زبانیں باہر نکلی. ایسے عالم میں حساب ہوگا. ایسے عالم میں حساب، حرام کا بھی حساب حلال کا بھی حساب. فقط حرام کی بات نہیں ہو رہی، حلال کا بھی حساب دینا ہے. پیغمبر اکرم نے سمجھانے کے لیے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہے اپنے 2 صحابیوں کو بلایا، سلمان اور ابو ذر. ایک 10 درجے والا اور ایک 9 درجے والا. 2 درہم رسول اللہ نے سلمان کو دیا، 2 درہم ابو ذر کو دیا. فرمایا جاؤ خرچ کرو. حلال ترین پیسہ ہے نا، پیغمبر کا پیسہ ہے حلال ترین، اور اجازت نہیں جاؤ خرچ کرو. دونوں نے جا کے خرچ کیا. ابو ذر نے اپنے طور سے خرچ کیا، سلمان نے اپنے طور سے خرچ کیا. جب پیسہ خرچ ہو گیا تو پیغمبر نے دونوں کو بلایا کہ حساب دو، حساب دو.
اللہ نے دیا ہے. ہم لوگوں کو تو دونوں حساب دینا, آیا کہاں سے, حساب دو کہاں خرچ کیا. ہونا قیامت میں دو حساب ہے, من این اکتسب وفی من فقہ, کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا. جی ہمارا کھیت تھا, ہم نے کھیتی کیا, کھیت میں تھے, اتنی فصل اگایا. اب یہ دیکھنا پڑے گا سچائی کرتے وقت کسی اور کا پانی تو کاٹ کے اپنے اندر نہیں لائے تھے, ہے نا. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرحد جو میڑ بنی تھی تو کاٹ کے تھوڑا سا پیچھے آگے کر دیا. وہ 1 انچ میں زمین لوگوں کو اچھی لگتی ہے نا, اگر ناجائز طریقے سے ملے تو کیا کہے گا, اور مزہ آتا ہے. تو وہاں دو حساب دے گا, فی من این اکتسب, کہاں سے کمایا, وفی من فقہ, کہاں خرچ کیا. تو کہاں سے کمایا تم کو جواب دینا نہیں تھا, پیغمبر نے خود دیا ہے. کہاں خرچ کیا, حساب لینے کے لیے پیغمبر نے پہلے قیامت کی زمین تیار کی. پتھر کو لائے, بڑا سا پتھر, اسے اچھی طرح سے گرم کیا. جب پتھر گرم ہو گیا, ابو ذر پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ تم نے 2 درہم کا کیا کیا. اب بیچارے ابو ذر آئے, پتھر پہ ایک پیر رکھ رہے, ایک پیر اٹھا رہے. یا رسول اللہ, آپ نے 2 درہم ہمیں دیا, ہم نے گوشت خریدا, چاول خریدا, روٹی خریدا, انگور خریدا, پلیٹ, پیالہ, قمیص, کرتا, بنیان. اب جب تک لسٹ ختم, ظاہر سی بات تو حرام خرچ نہیں کیا تھا, مگر لسٹ تو پوری کرنا ہے نا. جب تک لسٹ پوری نہیں ہو گئی, پتھر پہ تو کھڑے رہنا ہے. لسٹ ختم ہوئی, پتھر سے نیچے آئے. سلمان تم بتاؤ. سلمان آئے, پتھر پہ کھڑے ہو, یا رسول اللہ 2 درہم آپ نے ہمیں دیا, ہم نے فقیر کو دے دیا, خدا حافظ. قصہ تمام, قصہ تمام. ہم سمجھتے ہیں زیادہ خرچ کر لینا کوئی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی, بیٹے کی شادی کی تو وہ کھانا کھلایا کہ دنیا جنگ رہ گئی. 25 قسم کا سالن دیا, یہ جہیز دیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا. چلو سب حلال کیا انشاءاللہ, مگر لسٹ تو گنانی پڑے گی نا. 1 قسم کا سالن بھی کھلایا تھا تو اس کا حساب ہے, 10 قسم کا کھلایا تو اس کا اپنا حساب ہے. کتنا کھایا, کتنا کھلایا, سب کا حساب کو دینا پڑے گا. دیکھیے اسلامی تہذیب میں اور دنیاوی, خاص طور سے یہ جو ہے مغربی ممالک کی تہذیب میں بنیادی فرق ہے. اسلام میں کم خرچ ہونا فضیلت ہے, کم خرچ ہونا فضیلت ہے. مغربی دنیا میں زیادہ خرچ کرنا فضیلت ہے. جتنا آپ زیادہ کنزیوم کریں گے اتنی آپ کی فضیلت بڑھے گی. جتنا زیادہ آپ بینک سے لون لیں گے اتنا آپ کا کریڈٹ بڑھے گا, آپ کا اعتبار بڑھے گا. خدا اعتبار لون لے کے کیا کریں گے, خرچ ہی تو کریں گے نا. آمدنی سے زیادہ خرچ. اسلام میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب حضرت کی سیرت بیان کر رہے تھے تو آپ نے حضرت کی سیرت بیان کرتے ہوئے جملہ کہا. سیرت تو سنتے ہی رہتے ہیں. ایک سیرت جو ہے وہ یہ جو ہے سرمے والی سیرت ہوتی ہے, زلفوں والی سیرت ہوتی ہے, اور ایک سیرت وہ ہے جو مولا علی نے بیان کی ہے. سیرت میں فضائل ہی بیان کیے جاتے ہیں نا, مناقب بیان کیے جاتے ہیں. مولا کائنات کا پیغمبر کی سیرت بیان فرما کہتے ہیں کون رسول اللہ خفیف المہون, رسول خدا کی عظمت یہ تھی کہ آپ کم خرچ تھے, کم خرچ تھے. تو کم خرچ ہونا, مہنگا کپڑا پہننا فضیلت نہیں ہے, یاد رکھیے گا. طرح طرح کے دسترخوان سجانا فضیلت نہیں ہے. روزانہ گاڑیاں بدل لینا فضیلت نہیں ہے. گاڑیوں کا بیڑا دروازے پہ کھڑا کر دیا ہے, جمعے والی گاڑی یہ ہے, سنیچر والی گاڑی یہ ہے, اتوار والی یہ ہے, بدھ والی گاڑی یہ ہے. یہ فضیلت نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے تو فقط آپ کے لیے نہیں دیا ہے, جو اللہ کے غریب بندے ہیں ان کا حصہ اللہ نے آپ کی دولت میں رکھا ہے.
دولت میں حصہ رکھتا ہے. بہرحال قیامت کا وہ دن ہے. ایسے عالم میں جب سب جلتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہوں گے, حساب کی سختیاں جھیل رہے ہوں گے, کھوپڑی کھول رہی ہوگی, پیاس سے زبان باہر نکلی ہوگی, ایسے عالم میں اللہ ایک جماعت کو لائے گا. ان اللہ عز وجل یبعث اناسا یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن ایسے عالم ایک گروہ کو لائے گا. کیا ہے ان کی شان؟ وجوہہم من نور, سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں, ان کے چہرے نورانی ہوں گے. علیہم ثیاب من نور, ان کے بدن پہ نورانی کپڑے ہوں گے. علی کراسی من نور, سب جلتی زمین پہ کھڑے ہوں گے, یہ نورانی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے. تحت ظل العرش, عرش خدا کے سائے میں ہوں گے. فی صف الانبیاء ولیسوا بانبیاء, یہ انبیاء کی صف میں بیٹھے ہوں گے, حالانکہ یہ نبی نہیں ہے. نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی صف میں بیٹھے ہیں. فی صف الشہداء ولیسوا بشہداء, شہیدوں کی صف میں بیٹھے ہوں گے, حالانکہ یہ شہید بھی نہیں. کیوں؟ کون لوگ ہیں بھائی یہ؟ کون لوگ ہیں؟ زمین پہ ان کے قدم نہیں, پیر ان کے جل نہیں رہے ہیں, کھوپڑی ان کی گرمی سے کھول نہیں رہی ہے, نورانی کپڑے پہنے ہیں, عرش خدا کے سائے میں ہیں, انبیاء کی صف میں بیٹھے ہیں نبی نہ ہوتے ہوئے, شہیدوں کی صف میں بیٹھے ہیں شہید نہ ہوتے ہوئے. سب کا دل چاہ رہا ہے نا اسی گروہ میں شامل ہونے کا, سب کا دل چاہ رہا ہے نا کہ ہمارا شمار بھی قیامت میں انہی میں ہو. ارے ہم کیا ہیں؟ اصحاب پیغمبر کے دل مچلنے لگے. قال رجل منہم انا یا رسول اللہ, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے رسول, ان میں سے میں بھی ہوں نا, میں بھی ہوں نا. یہ میں کہنے والے وہ ہیں جنہوں کبھی میں نہیں کہا تھا, کبھی میں. جب رسول خدا نے کہا تھا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے, تو کہا تھا میں. جب پیغمبر مسجد میں فرمانے لگا کون ہے جو غریب کا پیٹ بھرے, کبھی کہا تھا میں. ایک ہی تھا جو ہمیشہ کھڑے ہو کے کہتا تھا انا یا رسول اللہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انا یا رسول اللہ, لیکن وہ جو ہمیشہ کہتا تھا میں, وہ چپ بیٹھا ہے, وہ خاموش ہے. اور جو کبھی نہیں کہتے تھے میں, وہ آگے آگے بڑھ کے بول رہے ہیں انا منہم یا رسول اللہ, یا اللہ کا رسول میں ان میں سے ہوں. پیغمبر نے کہا لا, نہیں نہیں تم نہیں ہو. دوسرے صاحب نے کہا میں ہوں, کہا نہیں. تیسرے صاحب بولے میں ہوں, کہا تم بھی نہیں. کہنے لگے نہ یہ نہ وہ نہ میں, پھر کون؟ پھر کون؟ جرات تو دیکھیے, اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. پھر کون؟ اب زوائے کا جملہ سنیے. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ عَلِي, اس وقت پیغمبر نے اپنا ہاتھ علی کے سر پہ رکھا, اور رکھنے کے بعد کہا هَذَا وَشِيعَتُهُ, یہ اور ان کے شیعہ ہیں. سلام پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. مال کی قیمت معلوم ہو گئی, اب مال کی پہچان بھی تو سن لیجئے. قیمت تو معلوم ہو گئی, پہچان بھی تو پتا ہو. مال تو بڑا قیمتی ہے, ہیرا, ہیرا قیمتی ہوتا ہے نا. تو ہیرے اور شیشے کی فرق کیسے کریں گے؟ دیکھنے میں تو کیسے لگتے ہیں نا, یہ شیشہ ہے یا ہیرا. عزیزو, امام جعفر صادق علیہ السلام, دیکھیے جو مال جتنا قیمتی ہوتا ہے
اتنے ہی مارکیٹ میں اس کے جعلی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 10 روپے کا نوٹ بھی ہے اور 2000 کا بھی ہے۔ جعلی نوٹ مارکیٹ میں 2500 کا آتا ہے نا، کبھی 10 روپے کا بھی آیا جعلی نوٹ؟ 10 روپے کا جعلی نوٹ نہیں آتا۔ مال جتنا قیمتی ہوگا اتنے ہی اس کے نقلی ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ خطرہ زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ائمہ ہمیں ہوشیار کر دیتے اور پہچان بتا دیتے کہ شیعہ ہے کیا۔ شیعہ صرف لفظ نہیں ہے، حقائق کا ایک سمندر ہے اس ایک لفظ شیعہ میں۔ شیعہ جو توحید پر یقین رکھتا ہے، نبوت پر یقین رکھتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ شیعہ وہ ہے جو اعمال کے میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے، کسی سے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ نماز کو نماز سمجھتا ہے، روزے کو روزہ سمجھتا ہے، حج کو حج سمجھتا ہے۔ امام فرماتا ہے البتہ یہ بھیا دیکھیے کہ جتنا مال قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی خطرہ بھی اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے جیب میں 10 روپے کا نوٹ رکھا ہوا ہے، بس میں ٹرین میں کہیں بھی آپ کو خیال ہے کہیں جیب کترا میرا جیب نہ کاٹتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، خیال ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں تب آپ کیا کریں؟ منہ پکڑ کے بیٹھے ہیں ایسے، دائیں بائیں ہر ایک آپ کو جو ہے مشکوک نظر آ رہا ہے نا؟ ہوشیار، چوکنا۔ کیا بات ہے بھائی، 10 روپے کے اس کی کوئی قیمت نہیں، چلا بھی گیا چلا گیا، 10 روپیہ جیب سے نکل بھی گیا تو کوئی پرواہ کی بات، یہ 10 کروڑ کا معاملہ ہے۔ تو جتنا مال قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی خطرہ بڑھتا ہے۔ اب ایک پھٹی ہوئی چپل یہاں رکھ کر کے چلے جائیں کوئی نہیں لے جائے گا، لیکن نیا جوتا لائے ہیں اگر تو یہاں نہیں ہے، الحمدللہ تو مومنین کا مجمع ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے نا، خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اتنا مال قیمتی، مال بڑا قیمتی ہے، کہیں کوئی ڈاکو اڑانے لے جائے، کیا ہے کوئی ڈاکو جو اڑانے والا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہت بڑا ڈاکو ہے دنیا میں جو جس کی نگاہ تمہارے مال پر ہے۔ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد فیہا الا اولیاءنا۔ اے ہمارے شیعوں بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ابلیس ملعون نے اس پرفریب دنیا میں جگہ جگہ پہ جال بچھا رکھا ہے۔ شکار کرنے، کسے شکار کرنا چاہتا ہے؟ یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، دشمنان اہل بیت کو نہیں، جو پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہیں انہیں بہکا کے کیا کرے گا؟ وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، ٹائم برباد نہیں کرتا، وہ پہلے ہی سے بہکے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے جگہ جگہ اس نے جال بچھا رکھا ہے، فما یقصد فیہا الا اولیاءنا۔ اس کا ٹارگٹ تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے، صرف ہمارے چاہنے والوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، صرف شیعیان اہل بیت کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ پھر امام نے شیعوں کے صفات بیان کر دیے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں ہیں تو اپنے اندر صفات کو پیدا کریں، اور اگر ہیں تو حفاظت کریں، کیونکہ لٹیرا موجود ہے۔ لقد نصب ابلیس حبائلہ فی دار الغرور فما یقصد فیہا الا اولیاءنا۔ کون ہیں ہمارے چاہنے والے؟ علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے ہمارے شیعوں کی؟ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کا لائف اسٹائل کیا ہے، دنیا کے بارے میں سوچنے کا ان کا انداز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں، لقد جلت الآخرۃ فی اعینہم حتی ما یریدون بہا بدلا۔ ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بدلے میں وہ آخرت کا سودا کر سکے۔ نہ پردھانی، نہ ایم ایل اے کی سیٹ، نہ ایم پی، نہ منسٹری، نہ وزارت عظمیٰ، نہ دولت، نہ ثروت، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرا، نہ موتی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس جو آخرت کی قیمت بن سکے۔
ان شیعوں کی نگاہ میں لقد جلت الآخرۃ عندهم، ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے. ظاہر سی بات ہے سودا تو ہم اسی وقت کرتے ہیں نا جب یا تو اس کا بدل مل جائے یا اس سے زیادہ مل جائے. 20,000 روپے کی 25,000 50,000 روپے کی بھینس لے کر کے گئے بازار میں بیچنے کے. آج بازار ہے نا بھینس بازار میں گئے بیچنے کے لیے. خب اگر ہمیں کوئی 10,000 دے 50,000 کی بھینس کو تو بیچیں گے؟ ہم نہیں بیچیں گے. کب بیچیں گے؟ 50,000 مل جائے 55 مل جائے 60 مل جائے تو بیچیں گے. ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ کوئی چیز اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. ما یریدون بہا بدلا. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں البلاغہ میں اسی چیز کے انداز سے بیان فرماتے. دیکھیے اللہ کے راستے آخرت کو جو ہم چھوڑتے ہیں، آخرت کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ، یعنی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ بدلے میں نیند آ مل گئی، بدلے میں نیند، یا بدلے میں دوستوں کے ساتھ گپ لڑا رہے تھے، کون جائے اپنا ٹائم برباد کرے نماز سے. روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ گرمی میں کون جائے پیاس برداشت کرے، کھائیں پیئیں موج مستی کرے، زیادہ بہتر ہے. آخرت کا سودا یعنی اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ. مولا فرماتے ہیں واللہ، قسم کھاتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلته. خدا کی قسم، پردھانی نہیں، ایم ایل اے ایم پی کی سیٹ بھی نہیں، منسٹری بھی نہیں، پوری دنیا کی دولت میرے سامنے لا، پوری کائنات، دنیا بھی نہیں، اقالیم سبع، پوری کائنات کا سونا چاندی ہیرا موتی پاور کرسی اقتدار سب سمیٹ کے میرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے. علی یہ لے لو، اس کے بدلے میں اللہ کا ایک چھوٹا سا گناہ کر دو. کسی کو قتل بھی نہیں کرنا ہے. چیونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ چھین لو. چیونٹی کی حقیقت کیا ہے بھائی؟ چیونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے تو اس سے چھین لو. کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی زمین نہیں ہڑپنا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، کفر کی غلامی نہیں کرنا ہے. اتنا سا گناہ صرف کر لو، بدلے میں ساری کائنات کی دولت تمہاری ہو جائے گی. مولا فرماتے خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا.